2 مرتبہ تاریخ میں نے پڑھا ہے کہ امام جعفر صادق کے گھر کو آگ لگی. اللہ اکبر. غنڈوں کو جمع کیا گیا اور کہا رات کو جعفر صادق کے گھر پہ آگ لگانی ہے. اب آپ تصور کیجئے رات کا وقت ہے، میرے مولا محراب عبادت میں ہیں، گھر میں مستورات ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، سو رہے ہیں. یہاں تک کہ رات میں گھر کو گھیرا گیا اور لکڑیاں جمع کر کے اتنی بڑی اتنی عظیم آگ لگائی گئی کہ جب مدینے کی گلیوں میں امام جعفر صادق کے گھر سے جب شعلے بڑکنے لگے تو بعض سادات بنی ہاشم مولا کے چاہنے والے بھاگتے ہوئے باہر نکلے گلیوں میں اور بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ آگ بجھا دی جائے. لیکن جتنا بھی کوشش کرتے تھے اس قدر انہوں نے ایک عظیم آگ لگائی تھی کہ خدائی قسم یہ آگ ساری رات چلتی رہی. میرے مولا ایک مرتبہ محراب عبادت سے اٹھتے ہیں، اپنے بچوں کو مستورات کو جمع کرتے ہیں، صحن خانہ میں آ جاتے ہیں اور آگ سے مخاطب ہو کے یہ جملے کہتے ہیں: انا ابن عراق السرا، انا ابن ابراہیم خلیل اللہ. اے آگ، میں اسی ابراہیم کا بیٹا ہوں جس ابراہیم کے لیے تجھے حکم دیا گیا تھا کہ تو ٹھنڈی ہو جا. اے آگ، میں اسی نسل ابراہیم سے ہوں جس نسل کو اللہ نے شرف بخشا. بس عزادارو 2 جملے مصائب شب شہادت جعفر صادق ہے. آج آپ کو فرزند جعفر صادق باب الحوائج کو پرسا دینا ہے، آج امام باقر کو پرسا دینا ہے جن کے فرزند کی شہادت ہے. خدا کی قسم مولا رات کو جب آگ جل رہی تھی تو اس وقت مولا نے بہت صبر کیا، لیکن کل جب یہ آگ خاموش ہوئی تو میرے مولا نے گریہ شروع کیا. ایک شخص نے آ کے پوچھا: مولا، دست ادب جوڑ کے پوچھتا ہوں کہ آپ کے گھر میں آگ تو لگی ہے لیکن آپ کے بچے سالم ہیں، آپ کی خواتین سالم ہیں، تو پھر یہ گریہ کیا ہے؟ میرے مولا نے کہا: میں اپنی مظلومیت پہ نہیں رو رہا. کل جب میرے گھر پہ آگ لگی تھی تو مجھے شام غریبہ یاد آ گئی. کل جب ظالموں نے آگ لگائی تھی تو مجھے زینب کا جلتا ہوا خیمہ یاد آ گیا تھا. ہاں عزادارو، اب مجھے نہیں معلوم کہ آیا امام نے شام غریبہ کو سوچ کے گریہ کیا تھا یا پھر اپنی دادی فاطمہ کو یاد کیا ہوگا کہ سیدہ کے گھر پہ آگ لگی تھی. یہ دشمنان اہل بیت کا شیوا ہے کہ یہ اہل بیت کے گھروں پہ آگ لگاتے ہیں.